بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی، اور آج کا یہ پروگرام جو ہے بہت خصوصی اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے بھی کہ بر صغیر کی جب تاریخ پہ نگاہ ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ صرف ایک خطیب اکبر ہمیں دکھائی دیں گے پوری بر صغیر کی تاریخ کے اوپر، کہ جنہیں خطیب اکبر کا لقب وہاں کے لوگوں نے دیا، اور وہ ایسی شخصیت جو صرف ایک مسلک اور ایک مذہب کے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب جو وہاں انڈیا میں بستے ہیں ان کے لیے بہت بڑا نام تھا۔ وہ تمام لوگ وہاں پہ محبت ان سے کرتے تھے، اور وہ ایسا آفتاب جو خطیب اکبر جو طلوع بھی وہاں ہوا، اور ظاہر ہے اب وہ ہم میں نہیں ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ تابندہ رہیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو محبت اور جو پیار اور جو خطیب اکبر کا پیغام ہم نے سنا دیکھا اور ان کی جو مجالس سے ہم نے اخذ کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر سطح پہ انہوں نے گفتگو کی۔ اگر کوئی بچہ بھی ان کی مجلس میں آ کے بیٹھا تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ وہ بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوتا، اس سطح تک انہوں نے گفتگو کی۔ خطیب اکبر کا خطاب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کہ بہت ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہم نے خطیب اکبر قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کو سنا بھی اور ان کے اوپر گفتگو بھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی پہلا ٹی وی چینل یو کے کا جو علی ولی اللہ کی آواز بلند کرنے والا تھا، اسی چینل نے سب سے پہلے جو تعزیتی پروگرام یو کے سے جو نشر ہوا وہ ہماری ہی اس ہدایت ٹی وی سے نشر ہوا، اور ہم نے خراج عقیدت پیش کیا قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کی وفات کے اوپر، اور دنیا میں اس کو سراہا گیا، اور بہت ساری کالز میرے پاس آئیں اور تمام لوگ بیتاب رہے، انہوں نے پروگرام بھی دیکھا، اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری آگاہی دی، اور جس طرح سے پیغامات دنیا بھر سے آئے آپ نے دیکھا۔ اس پروگرام کے اندر بھی بہت بڑی شخصیات جو انڈیا اور پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے بھی جہاں جہاں علامہ صاحب نے خطاب کیا، اور دنیا بھر میں اس وقت کا ایک ماحول یہ تھا کہ اس وقت جب ہم نے وہ پروگرام کیا تو اس وقت تمام پوری دنیا میں مسلسل ایک مجلس ترحیم کا سلسلہ جاری تھا۔ قبلہ حسن ظفر نقوی صاحب نے بھی بتایا، اور علماء کرام جو کہ دنیا بھر سے اس پروگرام میں شریک ہوئے، انہوں نے بھی دیکھا کہ ہم نے ان کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہی ہوئی کہ کس طرح سے دنیا میں ان سے لوگ محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور آج ہمارے لیے پھر ایک سعادت کی بات ہے، باعث سعادت ہے ہمارے لیے ہدایت ٹی وی کے لیے، آج اسی خانوادے کے ایک ان کے ایک فرزند ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے پچھلے سال بھی کوشش کی کہ ہم رابطہ کریں، لیکن شاید پچھلے سال یہ پروگرام نہیں ہو پایا کیونکہ ہم جو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کو ان کے ذریعے، اور اسی لیے آج ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں قبلہ مرزا محمد یعصوب عباس صاحب قبلہ، جو کہ انڈیا سے تشریف لائیں، اور ہمارے لیے باعث ہدایت ٹی وی کے لیے باعث سعادت ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہدایت ٹی وی پہ، آپ انہیں دیکھ سک رہے ہیں اور سن سکیں گے۔ اور ہم آج کے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی حیات طیبہ پہ بات کریں گے، اور جو کیونکہ ہمارے لیے ایک سعادت اس حوالے سے بھی ہے کہ ایسا نام ہمارے ساتھ موجود ہے قبلہ مرزا محمد یعصوب عباس صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ انڈیا میں اگر شیعت کے حوالے سے بات کی جائے، جو خدمات قبلہ انجام دے رہے ہیں وہاں پہ وہ قابل ستائش ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کے جانے کے بعد یعنی وفات کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ خلا آ جائے گا، لیکن جس طرح سے انہوں نے وہاں اس تمام نظام کو، اس تمام چیزوں کو سنبھالا ہے، شیعہ کالج لکھنؤ کو سنبھالا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا کام، بہت بڑا مشن قبلہ صاحب کا لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ بات پھر میں کہوں گا کہ ہدایت ٹی وی کے لیے باعث سعادت ہے کہ قبلہ مرزا محمد یعصوب عباس صاحب قبلہ موجود ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ علیکم السلام۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ہم بالکل تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کو قبلہ کے وفات کے حوالے سے، اور یقین طور پر جتنے بھی مومنین یو کے میں یا دنیا بھر میں جہاں جہاں رہتے ہیں، وہ یقین طور پر ایک بہت بڑا خلا ہماری زندگیوں میں آیا کہ جو علامہ صاحب کا یہاں سے چلا جانا، اور آخری اشرا بھی آپ کے علم میں ہے کہ علامہ صاحب نے یہاں پڑھا، اور آخری جشن جو پڑھا مطلب فضائل کے ساتھ اور پھر مصائب تک سب انہوں نے یہاں پہ کیا، اور اس کے بعد ایک اور وعدہ بھی تھا ان کا یہاں پہ دوبارہ آنے کا، لیکن ظاہر ہے وہ زندگی نے وفا نہیں کی، اور وہ لیکن ایک بڑا خلا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلا ہمارے لیے جو ہم یو کے میں رہتے ہیں یا دنیا بھر میں جتنے ہم لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو ہے، لیکن آپ کے لیے اور آپ کے جو آپ کے ملک میں یعنی بھارت میں انڈیا کے جو مومنین ہیں یا دیگر مذاہب کے جو لوگ وہاں بستے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا خلا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کے بارے میں تھوڑا سا علامہ صاحب کے بارے میں
میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے کچھ. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے ہدایت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے کہ آپ نے آج لندن میں مجھے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، آپ نے مجھ کو بلایا. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب ہمارے والد تو تھے ہی، مگر ایک بہت بڑے خطیب تھے، بے شک، ایک بہت بڑے عالم تھے، بے شک، اور شاعر بھی بہت اچھے تھے. بے شک، بالکل. اور جو وہ گھر کے اندر تھے وہی وہ گھر کے باہر تھے. ان کی دو زندگیاں نہیں تھیں کہ گھر کے اندر کچھ ہے، گھر کے باہر کچھ ہے، ممبر پر کچھ ہے، زیر ممبر کچھ ہے. ان کی ایک سادہ زندگی تھی جو عوام کے سامنے تھی، ان کی پوری زندگی، اور ہمیشہ عوام کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے. وہ جو لوگ، جن لوگوں نے ان کو اپنے یہاں ٹھہرایا ہے، مہمان کیا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں، ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے. بامبے میں مغل مسجد میں پہلا عشرہ پڑھتے تھے، لاسٹ 58 ایئرس، 58 سال پڑھا ہے. ایک ہی ممبر سے دنیا بھر سے آفر آئے، اچھے اچھے آفر آئے، بڑی بڑی جگہ جہاں لوگ جانے میں فخر سمجھتے تھے. تو اکثر ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جاتے ہیں باہر؟ لندن میں، امریکہ میں، کراچی میں، افریقہ میں، سب جگہ ان کو آفر کیا جاتا تھا پہلے عشرے کے لیے. یہ 80s وغیرہ کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس وقت جس دور میں لوگ جانا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جہاں سے اپنا سفر شروع کیا ہے میں مغل مسجد کے ممبر کو نہیں چھوڑوں. ابھی وہ جب خوجہ مسجد میں ایک اشرا پڑھتے تھے اور ایک مغل مسجد میں اشرا پڑھتے تھے. بعد مغرب خوجہ مسجد میں پڑھتے تھے اور رات کو 9 بجے سے 10 بجے تک وہ مغل مسجد، ایرانی مسجد جو ہے، اس میں پڑھتے تھے. تو وہ جس سواری پہ آتے جاتے تھے، اتنا بڑا خطیب مگر اتنی سادگی کہ جو بامبے میں ٹیکسی ہوتی ہے، کالی پیلی ٹیکسی، اس ٹیکسی میں بیٹھ کے وہ مجلسیں پڑھتے تھے. تو اکثر ہم لوگوں کو برا لگتا تھا، لوگوں کو ہم لوگ کہتے تھے کہ آج آپ زبان ہلا دیے، دنیا کی ہر گاڑی کھڑی ہو جائے. تو کہتے تھے بیٹا میں زبان ہلا دوں، دنیا کی ہر گاڑی تو کھڑی ہو جائے گی، پھر میں سیٹھوں کا اور امیروں کا مولانا ہو جاؤں گا، غریب مجھ سے دور ہو جائے گا. لہٰذا بڑی سے بڑی مجلس، چھوٹی سے چھوٹی مجلس اس طریقے سے خطاب کرتے تھے کہ جیسے کہیں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ویسے ہی اتنا ہی ٹائم دیتے تھے اس مجلس کو، اور بالکل اسی طریقے سے بیان کرتے تھے جیسے بہت بڑی مجلس پڑھ رہے ہوں. مغل مسجد کی مجلس سے اترے اور ایک کوئی چھوٹی سی مجلس کا کسی نے وعدہ لیا ہے، ایک چھوٹے سے روم میں مجلس ہو رہی ہے. تو ہم لوگ اکثر کہتے تھے کہ آپ اتنا تھکے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں یہ مجلس 10 منٹ 15 منٹ بھی پڑھ سکتے تھے. تو فرماتے تھے کہ مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں، کوئی مجلس چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. ایک خطیب کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست تھے. ہم لوگ ہر بات ان سے شیئر کرتے تھے، ہر بات ان سے ہم لوگ کھل کے کرتے تھے. اور جب ہم لوگ ان سے شیئر کرتے تھے، ہر بات کھل کے کرتے تھے، تو وہ ایز اے دوست، ایز اے گارجین ہم لوگوں کو ویسے ہی سمجھاتے تھے اور ویسے ہی گفتگو کرتے تھے. صحیح. اچھا، ایک بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ جب ہم یہاں پہ ان سے ملے، وہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ جو ممبر پہ ہوتے تھے وہی نیچے بھی وہی ہوتے تھے. جب ہم پرائیویٹ سیٹنگ ہوتی تھی مجلس پڑھنے کے بعد، تو بالکل آپ جو آپ نے بیان فرمایا بالکل ایسے ہی ماحول ہوتا تھا اور بہت ہی گھلے ملے انداز سے ہم ان سے گفتگو کرتے تھے. وہ تمام سوالات کے جوابات جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ ایک بڑا خلا جو ہے جہاں تو پوری دنیا میں، کیونکہ جب میں نے پروگرام کیا تو کویت سے بہت سارے مومنین کا اس پروگرام کو آنے سے پہلے لوگوں نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا پروگرام ہے. اس حوالے سے کہ کویت میں بھی بڑی خدمات انجام دی، مجالس کے مسلسل انہوں نے مجالس وہاں پڑھیں. تو اس وقت جو انڈیا کا جو ان کے جانے کے بعد کا جو منظر ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے لوگ یاد کرتے ہیں؟ دیکھیے، ان کے جانے کا جو خلا ہے اس کو کوئی پور نہیں کر سکتا. کویت میں بھی انہوں نے بہت مجالس پڑھی، بہت عشرے پڑھے. یو ای میں، قطر میں، کویت میں، دبئی میں، ابو ظہبی میں، فجیرہ میں، العین میں، راس الخیمہ میں، شارجہ میں، ہر جگہ مجالس کو خطاب کیا کیونکہ ممبر سے ہی وہ پہچانے جاتے تھے.
ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ ہم لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی اہم چیز تھی وہ مغل مسجد کا ممبر تھا، جی کیونکہ اردو زبان کی سنی جانے والی سب سے بڑی مجلس ہے وہ دنیا کی، جی جس کو پوری دنیا سنتی ہے، ہمارا پورا ملک سنتا ہے بے شک۔ اور اردو اسپیکنگ ورڈ سنتا ہے اس مجلس کو۔ تو ہمارے خانوادے کے لیے، سبھی کے لیے یہ تھا کہ اب اس مجلس کو کیسے سنبھالا جائے، کیسا؟ مگر اللہ سلامت رکھے خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کو، کیا بولا؟ کہ جو خطیب اکبر کے چھوٹے بھائی ہیں، اور انہوں نے لاسٹ ایئر جو گزشتہ سال محرم گزرا اس میں انہوں نے اس ممبر سے جس طریقے سے خطیب اکبر خطاب کیا کرتے تھے بالکل اسی طریقے سے انہوں نے ان مجالس کو خطاب کیا، اور مومنین کو خطیب اکبر کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا، کیونکہ ظاہر بات ہے کیونکہ پورا ایک عرصہ اپنی پوری زندگی خطیب اکبر کے ساتھ میں گزار کے خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب نے اس ممبر کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور چیز میں جو اس وقت ہم نے جب جنازے کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں اور ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کچھ اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے کہ وہاں پہ صرف ایک شیعہ مسلک کے لوگ نہیں، ہر مسلک کے لوگ دکھائی دیے، اور صرف ہر مسلک کے نہیں، ہر مذہب کے لوگ دکھائی دیے۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ بیان فرمائیے۔ دیکھیے، اہم چیز ہے کہ کسی کا انسان ہونا، بے شک، شیعہ سنی، ہندو مسلمان، سکھ عیسائی تو ہونا ایک الگ چیز ہے۔ آپ اگر انسان ہیں تو لوگ آپ سے جڑیں گے، بے شک، اگر آپ انسان نہیں ہیں تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے۔ آدمی جب کسی شہرت پا جاتا ہے، عزت ملتی ہے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، بالکل ایسے، اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر انا آ جاتی ہے، مایا آ جاتی ہے۔ مگر خطیب اکبر خطابت کی دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ بھی آتا تھا اور وہ کہتا تھا ہمارے کے یہاں فلاں ذاکر سے وعدہ تھا، وہ نہیں آئے، ہمارے کے یہاں آج مجلس ہے، تو وہ کہتے تھے بیٹا میں پڑھ دوں گا، اور اس طریقے سے جا کے مجلس پڑھاتے تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کو ان کے وہ ہر شخص سے ملتے تھے۔ ایک تو ان کی کالج کی لائف، تمام مسلک کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ ان سے ملتے تھے، تو جو ایک بار ان سے ملتا تھا یہ اللہ نے ان کو خدا داد صفت دی تھی کہ جو بھی ایک دفعہ ان سے مل لیتا تھا وہ انہی کا ہو جاتا تھا۔ جو نہیں ملا اس کی میں بات نہیں کرتا۔ مجھے لندن میں جو لوگ مل رہے ہیں، میں کتنے لوگوں سے مل چکا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کیا جانیں گے، میں اولاد ہوں۔ مجھ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں آپ کے والد کو، بتائیے آپ کیا کہنے۔ کل کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ میں اسلم بھائی تھے، سمیع بھائی تھے، اور بہت سے لوگ تھے، تو سب یہی تذکرہ کر رہے تھے آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں آپ کے والد کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی اپنی چھاپ چھوڑ دیتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ہر مسلک کے، ہر مذہب کے لوگ ان کی میت میں کھڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ان کی میت کو دہلی میں میکس ہاسپٹل ہے ساکیت میں، اس میں ان کا انتقال ہوا 26 فروری کو 5 بجے ان کا انتقال ہوا، تو ہم لوگ ان کی میت کو بائی روڈ لکھنؤ لے کے آئے ان کے جنازے کو۔ اور بہرحال جو اس وقت ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہن کی، ہمارے خانوادے کی حالت تھی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو پورا شہر کھڑا ہوا تھا، پورا شہر کھڑا ہوا تھا۔ ہم نے جب دیکھا، میت لے کے ہم گھر آئے اپنے روڈ پہ، جب جنازہ اترا گھر جانے کے لیے تو چاروں طرف انسان تھے، اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 10 بجے ٹھیک میت کو گھر سے اٹھائیں گے۔ تو گھر کے اندر اتنا کوہرام برپا تھا کہ ہم نے 10 بجے سے 5 منٹ پہلے ہی جنازے کو گھر سے نکال دیا، اور ہم کربلا دانت الدولہ لے کے آئے جو امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، وہاں کے اوپر ہم نے، کیونکہ ان کی وصیت تھی، وہاں ان کا غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، وہیں ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور اتنا بڑا مجمع آیا کہ شاید لکھنؤ کی تاریخ میں اتنا بڑا مجمع نہ اس سے پہلے آیا، اور نہ اب لگتا ہے کہ اب آئے گا۔ وزیر اعلیٰ یو پی کے جناب اکھلیش یادو اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے، باقاعدہ وہ پیدل چل کے آئے، اور تمام بیوروکریٹس، تمام منسٹرز یو پی کے، تمام ذمہ دار حکومت کے، اور تمام اہل سنت حضرات سب ساتھ ساتھ اس طریقے سے چل رہے تھے کہ جیسے انہی کا عزیز مر گیا ہو۔ اور وہ اتنا بڑا ڈسٹینس ہے ہمارے گھر سے
جو ہمارا گھر پرانا شاہ گنج میں ہے، وہاں سے کربلا دانت الدولہ کا ایک فاصلہ ہے، پھر وہاں سے جو ہمارا آبائی قبرستان ہے کربلا امداد حسین خان، حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ ہے، وہ وہاں کے اوپر ہمارے دادا دادی کی بھی قبر ہے، ہماری والدہ کی بھی وہیں قبر ہے، تو وہیں ان کو وصیت کے مطابق ہم لوگ لے کے آئے۔ تو راستے میں ایک تو گورنمنٹ نے اتنا اچھا انتظام کیا کہ پوری روڈز بند کر دی تھی، کوئی ٹریفک نہیں تھا، ایون ایک سائیکل موٹر سائیکل بھی نہیں چل رہی تھی، اور آپ اگر سے اس کو دیکھیے جنازے کو یوٹیوب پہ ہے، پورے سر ہی سر تھے اور جنازہ چل رہا تھا، اور ساتھ میں علم انجمنیں جو تھیں ماتمی انجمنیں وہ اپنے علم لے آئی تھیں اور وہ علم کو لے کے چل رہی تھیں، علم کے زیر سایہ جنازہ جا رہا تھا، اور اس وقت انجمن ہائے ماتمی، علماء، خطبہ، ذاکرین، مومنین لکھنؤ اور باہر سے آئے ہوئے مومنین، وہ تمام مومنین جو نیٹ کے اوپر جنازے کو دیکھ رہے تھے، میں خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، ابھی گفتگو میں ایک بات ہوئی، اور وہی بات تھی کہ جب وہ آپ یہاں لوگوں سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ میں تو ان کے اولاد ہوں، اور تو اب میں یہ دو ایک جملے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ سٹنگ ہماری ہوتی تھی تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے، بالکل اسی سطح پہ ہم سے گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، جیسے آپ نے اسلم ہاشم صاحب کا نام لیا، سمیع حیدر کا نام لیا، اور جو یہاں پہ لوگ کاشف رضا جعفری ہیں ہمارے نو خان، ان کے ساتھ تو جب ہم نے تعزیتی پروگرام کیا تھا اس میں بھی یہ ہم بات کر رہے تھے کہ بالکل اس سطح پہ بات، مطلب اگر چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ بھی اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ تو قبلہ کے اوپر کبھی ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا کہ انہیں کوئی سخت سوال کیا جائے تو وہ جواب میں جو ہے بہت ریئیکشن کو، کیونکہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم روزمرہ کی چیزیں ہیں کہ جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اس سوال کا جواب، لیکن علامہ صاحب کے یہ نہیں تھا، تو اس کے بارے میں کیا بیان فرمائیں گے؟ تیوری پہ جس کو بل کہتے ہیں وہ بل نہیں آتے تھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ ایک عجیب و غریب صفت تھی ان کے اندر، کبھی میں نے اپنی زندگی میں ان کو غصے میں نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، بڑے سے بڑا ٹینشن تھا، ہم لوگ پریشان ہوتے تھے، بعض موقع ایسے آتے تھے، وہ اطمینان سے بیٹھے رہتے تھے، اور کوئی بھی ان سے کسی بھی قسم کا سوال کرتا تھا، جیسا بھی سوال کرتا تھا، ہم لوگ تو سب دیکھا کرتے تھے۔ آخری سفر میں کیونکہ صحت کافی خراب رہتی تھی تو زیادہ تر سفر میرے ساتھ ہی رہتے تھے ان کے، کیونکہ ملک کے اندر میں ان کے ساتھ ٹریول کرتا تھا، کہیں بھی ان کو جانا ہوتا تھا تو میں زیادہ تر ان کے ساتھ رہتا تھا، یا ہمارے کوئی بھائی ساتھ رہتے تھے ان کے۔ تو کبھی بھی ان کو کہیں فلائٹ لیٹ ہے، کہیں کوئی ٹرین لیٹ ہے، کہیں کوئی گاڑی کی پرابلم ہو گئی، راستے میں ہم لوگ بائی روڈ جا رہے ہیں، کبھی غصہ نہیں دیکھا ان کو، اور کہتے تھے کہ بیٹا غصہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیا حاصل ہوگا، ہمارے غصہ کرنے سے فلائٹ تو جلدی نہیں چلی جائے گی، ہمارے غصہ کرنے سے گاڑی تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ تو جس پر ایک عام آدمی جو ہے وہ غصے میں ایک دم سے اناپ شناپ بکنے لگتا ہے، بالکل ایسے، مگر وہ ان سے بڑے ٹیڑھے لوگ سوال کرتے تھے، بالکل ایسے سوال کرتے تھے کہ ہم لوگ اس کو تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، مگر وہ مسکرا کے ہر سوال کا جواب دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ آدمی اگر آیا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کی سطح بجا کے بات کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس کا علمی معیار کیا ہے، اور ہر آدمی سے اس کے لیول کی گفتگو کرتے تھے تاکہ ان کے پاس سے جانے والا شخص مطمئن جاتا تھا۔ ایک بالکل الٹریٹ جاہل آیا ان کے پاس اور وہ آ کے سوال کر رہا ہے، آپ قرآن پاک کی آیتیں، پروفٹ کی حدیثیں، رسول اسلام کی، یا بیان کرنا شروع کر دیجئے، تو وہ مطمئن نہیں جائے گا، بالکل جب تک اس کے وہ مطمئن نہیں جائے گا، اس کو آپ کو مطمئن کرنا ہے، تو جو اس کا منٹل لیول ہے وہی بات آپ اس سے کیجئے تب وہ مطمئن ہوگا۔ تو بہرحال وہ مطمئن کرتے تھے پوری طریقے سے، اور ایسا مطمئن کرتے تھے کہ جو بھی ان کے پاس سے اٹھ کے گیا وہ ان کا کلمہ، ان کا قصیدہ پڑھتا ہو۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ میں اس بات کو، کیونکہ ہم تو ایز اے مسلم اور ایز اے شیعہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے عالم دین تھے وہ، اور انہوں نے بڑا خدمات، غیر مسلم جو وہاں رہتے ان کے حوالے سے ان کا کیا رویہ تھا، کس طرح سے ان کا میل ملاپ تھا ان لوگوں سے جو غیر مسلم، وہاں پہ زیادہ تر تعداد جو ہے
غیر مسلم لوگوں کی. دیکھیے جو غیر اور پھر جنازے پہ ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ دیکھیے غیر مسلم سے ان کا بہت لگاؤ تھا. ایک تو وہ جو بامبے میں مجلسیں پڑھتے تھے وہ پوری دنیا میں اور ہمارے پورے ہندوستان میں نشر ہوتی تھی. جی پہلے ٹیلی فون کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد میں جب یہ کیبل ٹی وی آ گیا تو اس کے ذریعے سے لائیو آنے لگی مجلسیں. جی تو غیر مسلم ان کی تقریروں کو سنتا تھا. آپ یقین مانیے کہ 58 سال لاسٹ 58 ایئرس جس آدمی نے ایک ہی ممبر سے ایک ہی وقت پر مجلس پڑھی ہو، اور مغل مسجد جو بامبے میں ہے اس کی انتظامیہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی کہ ہم یہ کھاتے ہیں ہم یہ نہیں کھاتے ہیں. آدمی کا ذرا سا ذاکر کا نام ہو جاتا ہے تو ہم یہ سگریٹ پیتے ہیں، ہم یہ کھانا کھاتے ہیں، ہم اس وقت پر سوتے ہیں، ہم اس وقت پر جاگتے ہیں، ہم اس سواری سے چلتے ہیں. کبھی نہیں، کچھ نہیں. کہتے تھے بیٹا ہم لوگوں نے تو ایسے سفر کیا کہ جس وقت ملک کا بٹوارا ہوا تھا اس وقت اللہ نے ہم لوگ کو خلق کیا تھا. ہم لوگ اونٹ پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، ہم لوگ 3 ٹائر میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے، ہم لوگ لو دھوپ میں بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کے سفر کیا. ہم نے مجلسیں پڑھی ہیں. جو پرانے لوگ ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے. تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو ہندو حضرات ہیں تو وہ ہندو بہت جڑا ہوا تھا ان سے، اور بہت لوگ جڑے ہوئے تھے. اور آپ یقین مانیے کہ 92 میں جب بامبے میں بم بلاسٹ ہوا تو اس کے بعد میں بامبے میں پروسیشن نکلنا تھا. تو اس وقت کمشنر بامبے پولیس تھے مسٹر رام دیو تیاگی، آر ڈی تیاگی. وہ آئے اور انہوں نے آ کے خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب سے گفتگو کی کہ ابھی چند دن پہلے بم بلاسٹ ہوا ہے اور بابری مسجد کا واقعہ چل رہا تھا پورے ملک میں، محرم کا جلوس نکلنا تھا. انہوں نے بیٹھ کے کمشنر سے اس طریقے کی گفتگو کی. آپ یقین مانیے کہ کمشنر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد میں پورا جلوس نکلا. ایسا شاندار جلوس نکلا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے. دوسرے دن کے اخباروں نے کوریج کیا کہ ہیلی کاپٹر کے زیر سایہ نکلا جلوس عاشورہ. کمشنر خود ہیلی کاپٹر کے اوپر تھے، 3 ہیلی کاپٹر فضا میں اڑ رہے تھے اور نیچے جلوس عاشورے کا چل رہا تھا. تو بڑی حکمت سے. اچھا، جو آپ نے بلاسٹ کے حوالے سے بتایا، اور جو ظاہر ہے وہاں پہ انڈیا میں بھی حالات، جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا تو بڑے حالات خراب تھے مسلمانوں کے لیے بھی. اور تو اس وقت بھی جو نوجوانوں کو انہوں نے جس طرح سے کنٹرول کیا اس کے بارے میں کچھ بیان. دیکھیے انہوں نے نوجوانوں کو بہت عجیب و غریب طریقے سے کنٹرول کرتے تھے. وہ ایک تو وہ کبھی جذباتی نہیں ہونے، دوسرے کبھی انہوں نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا کہ حکومت سے، ایڈمنسٹریشن سے اپنی چھوٹی سی قوم کو لے جا کے لڑا دیں. اگر سے ہم اپنی چھوٹی سی قوم کو حکومت سے لے جا کے لڑا دیں گے تو اس کا انجام سب کو معلوم ہے کہ نہتی قوم ہماری پٹ کے چلی آئے گی، مسئلہ بھی نہیں حل ہوگا. ایک چیز کی پرابلم کو آپ کو سالو کرنا ہے تو ہم ٹیبل پر بیٹھ کے آپ سے مسئلے کو کہیں یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو آپ حل کر دیجیے، یہ اچھا ہے. یہ ہم آپ کے آفس کے باہر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائیں، آپ کے آفس کے شیشے توڑیں، ادھم مچائیں، نعرے بازی کریں، تو آپ کیا ہمارا کام کریں گے؟ آپ پولیس کو فون کریں گے، بلائیں گے، لاٹھی چارج کریں گے، اور کام بھی نہیں ہوگا، مقدمے بازی بھی ہوگی. کبھی اس کو پر بلیو نہیں کرتے تھے، کبھی ان کو اس پر یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے مسائل کمروں میں بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں. مسائل، ہماری چھوٹی سی قوم ہے، ہم مائنارٹی ود ان مائنارٹی ہیں، ہم اقلیت میں اقلیت ہیں. ہم جا کے ٹکرا جائیں حکومتوں سے تو اس کا انجام جو ہے وہ سب کے سامنے. لہذا اس کو وہ بہت حسن و خوبی سے حل کرواتے تھے. اور لکھنؤ کی عزاداری جو 21 برس بند رہی، اس کے اندر جو ہائی لیول ڈیلیگیشن تھا اس کے ممبر تھے، جو امن کمیٹی بنی تھی سلو کرانے کے واسطے، تو اس کے اندر وہ اسپوک پرسن بھی تھے اور وہی گفتگو کرتے تھے ذمہ داروں سے، حکومت کے اور ایڈمنسٹریشن کے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ میں مسائل کو حل کراتے تھے. آدمی چلا جاتا ہے، باتیں رہ جاتی. اچھا، ایک اور جو ادارہ جو ان سے جڑا ہوا تھا، آل انڈیا پرسنل لا بورڈ جو ہے، ظاہر ہے اس کے روح رواں تھے، اور بڑا کام ان کا جو ظاہر ہے تمام سیاسی لوگوں سے ملنا، اور ان کا ہماری شیعت کے حوالے سے جو لوگوں کا اپنا موقف وہاں تک پہنچانا اور پھر منوا لینا، مطلب پہنچانا الگ چیز ہوتی ہے، اسے منوا لینا. تو یہ قبلہ کی بڑی اہم اس حوالے سے خدمات رہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ بتائیے. دیکھیے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ
2005 میں 2005 میں عمل میں آیا، جی کیونکہ ہندوستان میں ایک ادارہ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، انہوں نے کبھی فقہ جعفری کی بات اپنے پلیٹ فارم سے نہیں ہونے دی، شیعت کی بات اپنے پلیٹ فارم سے نہیں ہونے دی، اور ہم لوگوں کو برا لگتا تھا جو ہمارے مسائل تھے خالص شیعی مسائل، فقہ جعفری کے مسائل، اس کو انہوں نے، ہمارے شیعوں کو انہوں نے ممبر تو بنایا، مگر مسلم پرسنل بورڈ نے اتنی بھی پرمیشن نہیں دی کہ وہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنی آواز اٹھانے کی اجازت دے۔ صحیح۔ تو ہماری ہندوستان میں کمیونٹی کے اندر ایک پریشر بنا کہ ہم اپنا بورڈ الگ بنائیں گے۔ صحیح۔ خطیب اکبر کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا، تو بہرحال سب نے مل کے آل انڈیا، پہلے بنا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جدید، مولانا توقیر رضا صاحب ہیں بریلی میں، جی جی انہوں نے مسلم پرسنل بورڈ جدید بنایا، جس سے مسلم پرسنل بورڈ ٹوٹا، اچھا، پھر شیعہ پرسنل بورڈ اس کے بعد بنا 2005 میں، 2005 اور اس کے بعد جب بنا تو آج آپ دیکھیں، آج الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، کہیں اگر مسلم وائس جاتی ہے، مسلم نظریہ جاتا ہے، تو اس کے اندر شیعہ پرسنل بورڈ کا بھی نظریہ جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پر دیکھ لیں، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں شیعہ پرسنل بورڈ کو، تو اب ہماری آواز کم سے کم ملک میں سنائی دینے لگی۔ صحیح۔ کیوں سنائی دینے لگی؟ کیونکہ کل ہمارے پاس ادارہ نہیں تھا، ادارہ نہیں، ہمارے پاس آرگنائزیشن نہیں تھی، اکیلے ہم چیخ رہے ہیں، اکیلے ہم پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے کون سنے گا، ٹھیک ہے آدمی چیخ رہا ہے چیخنے دو، پکار رہا ہے پکارنے دو۔ جی جب ادارہ بنا تو حکومت کے بھی توجہ آئی، حکومت کے بھی کان کھڑے ہوئے، اور مسلم پرسنل بورڈ نے بھی دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد میں خطیب اکبر نے اتنا بڑا کام کیا کہ مسلم پرسنل شیعہ پرسنل بورڈ بننے کے بعد میں طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا، اور مسلم پرسنل بورڈ نے ایک اپنا ماڈرن نکاح نامہ پیش کیا بھوپال میں بنا کے، جس کو مسلم عورتوں نے اس کو سرے سے خارج کر دیا اور جلا دیا، جس کے اندر طلاق 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 کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے ایک مجلس میں 3 دفعہ۔ انہیں نے آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم سے ایک نکاح نامہ پیش کیا تیار کر کے، اور اس نکاح نامے کو انہوں نے پیش کیا، جس کی آج تک پورے ہندوستان میں دھوم مچی ہوئی ہے، اور آج آپ دیکھیں پورے الیکٹرانک میڈیا آدھے گھنٹے کی 40 منٹ کی سٹوری کر رہے ہیں ہمارے نکاح نامے کے اوپر، جو علامہ صاحب نے علامہ صاحب نے اس کو نکاح نامے کو خود تیار کیا ہے، اور ایت اللہ سیستانی صاحب سے باقاعدہ، اور ہندوستان کے جو مشیر ہیں قانونی رائے رکھتے ہیں، ان دونوں کی مشورت سے اور سیستانی صاحب کی جب مہر لگی تب اس کے بعد میں اس کو لانچ کیا گیا، جب انہوں نے اجازت دی اس کو۔ تو بہرحال اس طریقے سے اور بھی بہت سے کام ہوئے، حج کمیٹی میں بہت سے کام ہوئے، ہم لوگوں نے بہت کام کیے شیعت کی دنیا میں۔ اب اس وقت کیونکہ مختصر وقت ہے، اتنی باتیں بتانے کا وقت نہیں ہے، کم سے کم شیعہ وائس جانے لگی، شیعہ آواز جانے لگی، ہمارا نظریہ جانے لگا، اور بہت کام ہو رہے ہیں آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے حوالے سے۔ ٹھیک، اچھا اس میں ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہم نے گفتگو ہوئی آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے، اور جو شیعہ کالج لکھنؤ ہے اس میں علامہ صاحب کا کردار بڑا اہم دکھائی دیتا ہے، اور وہاں پہ تمام مسالک و مذاہب کے لوگ میرے خیال سے پڑھتے ہیں، جی تو اس کے بارے میں کچھ ان کی یادیں آپ شیئر کریں۔ دیکھیے، لکھنؤ میں ایک بڑا قدیم ادارہ ہے شیعہ کالج، شیعہ کالج جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور میں کہوں گا کہ تعلیم کے حساب سے ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، صحیح، جس کے اندر تمام بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا لا کالج ہے، ہمارا آرٹس کالج ہے، ہماری کامرس ہے، ہمارے پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں، اس کے اندر خطیب اکبر نے وہیں شیعہ کالج سے سروس شروع کی، وہیں کے اوپر وہ پرنسپل انچارج رہے آرٹس کالج کے، اور اردو اور پرشین میں وہ وہاں پر پروفیسر رہے۔ پھر اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں شیعہ کالج کی ذمہ داری کو انہوں نے سنبھالا، جو بورڈز کے ممبر تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیے، تو کیونکہ پورے ملک سے ہمارے بورڈز کے ممبر ہیں، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو بہت بخوبی نبھایا، اور شیعہ کالج کو ترقی کے وہاں تک پہنچایا کہ وہ چاہتے تھے قوم کا بچہ پڑھے، اس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، بہت کام کیا، نئے نئے کورسز لے کے آئے، اور نئے نئے ایسے اساتذہ لا کے رکھے کالج میں
کہ جن کی دھوم مچی ہوئی ہے اور جو بہترین اساتذہ ہیں آج. صحیح. تو شیعہ کالج آپ آئیے کبھی لکھنؤ تو میں آپ کو دکھاؤں. انشاءاللہ. منی یونیورسٹی ہے اور وہاں کے اوپر انہوں نے جو کام کیا. ہمارے یہاں گرلس کالج الگ ہے. جو گرلس کالج ہے وہاں کے اوپر کوئی بوائز جا نہیں سکتا ہے, کوئی بھی لڑکا. صحیح. خالص پردے کا انتظام ہے وہاں کے اوپر پورا. اس طریقے سے اب ان کے انتقال کے بعد میں پورا بورڈ ہے, اس کی ذمہ داری ہے. کافی حد تک اس ذمہ داری کو میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. اچھا, یہ کیوں نام ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شیعہ کالج لکھنؤ, تو اس میں تمام مسالک کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں, مذاہب کے ہمارے تمام مسلک کے مذہب کے لوگ ہیں. ہمارے پاس ہندو ہیں, اہل سنت ہیں, کرسچن ہیں, سکھ ہیں. کہیں کوئی اعتراض شیعہ نہیں تھا ہیں. شیعہ کے حوالے سے؟ کوئی اعتراض نہیں. ہمارا تو نام ہے شیعہ کالج نام ہے. ہمارا افیلیشن لکھنؤ یونیورسٹی سے ہے. ہمیں مارک شیٹ ملتی ہے, بچے کو لکھنؤ یونیورسٹی کی مارک شیٹ ملتی ہے. اور ہم نے اس کے اندر شیعہ بچوں کا کوٹا فکس کر دیا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اس کو آسانی سے ایڈمیشن مل سکے. اس لیے کہ ہندوستان میں ہر شخص اپنی بات کرتا ہے. جی. یادو کی بات کرتا ہے, ٹھاکر کی بات کرتا ہے, چمار کی بات کرتا ہے, مسلمان کی بات کرتا ہے. تو ہم شیعہ ہیں, تو ہم شیعہ کی بات نہیں کریں گے تو شیعہ کی بات کون کرے گا؟ لہٰذا ہم نے وہاں کے اوپر شیعہ کوٹا رکھا ہے کہ اگر شیعہ بچہ ایڈمیشن لینا چاہے تو اس کا ایزلی ایڈمیشن ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں, خطیب اکبر بھی یہ چاہتے تھے کہ قوم پڑھے, ملت پڑھے. اس لیے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو درزوزی کے کام پر بٹھا دیا جاتا ہے. وہ ہاتھ میں مٹھیا ایک ہوتی ہے, وہ مٹھیا لے کے کام سینا شروع کر دیتا ہے ایمبرائڈری کا. تو وہ چاہتے تھے کہ اس مٹھیا کو چھوڑ کے قوم قلم کو پکڑے. جب قوم قلم کو پکڑے گی تو اس سے ملت کا فائدہ ہوگا. لہٰذا میں بھی اس بات کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے لیے میں نے باقاعدہ لکھنؤ میں 6واں 7واں 8واں 6 7 8 100% ایجوکیشن کو فری کر دیا ہے. اور جو ہمارے ڈگری کے کورسز ہیں, پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں, ہمارا ماس کمیونیکیشن ہے, MGMC ہے, ہمارا BBA ہے, اس کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری کالج کی فیس ہے اس میں ہم ڈسکاؤنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اسکالرشپ دلاتے ہیں بچوں کو, اور ہم سینٹرل سے, اسٹیٹ سے, دونوں سے اسکالرشپ دلاتے ہیں تاکہ بچہ پڑھے. اور لوگوں کو ہم بچہ آسانی سے پڑھے. ہم نے کوئی غریب اور امیر کا الگ سے معیار نہیں رکھا. مطلب وہ اگر پڑھنے والا ہے تو وہ بآسانی آپ سے بآسانی رابطہ کر سکتا ہے اور بآسانی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک. کیوں یہ پروگرام اس وقت انڈیا کے مختلف شہروں میں دیکھا جا رہا ہے. اگر کوئی مطلب وہ رابطہ کرنا چاہے اور پڑھنا چاہے تو وہ شیعہ کالج ایک ایسا کالج ہے جہاں پہ آپ رابطہ کر کے تعلیم کو اپنی جاری رکھیں. ہمارے پاس تقریباً 15 سے 17 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں. تقریباً 6 کلاس سے شروع ہوتا ہے اور پوسٹ گریجویٹ تک کے جاتا ہے. صحیح. ابھی ہم لوگ پلان کر رہے ہیں پہلے سے 5ویں تک کے ٹوٹل کانوینٹ ایجوکیشن کو لے کے. ٹھیک. میں یہ جاننا چاہتا کیونکہ ہم نے گفتگو کی شیعہ کالج کے حوالے سے, جس میں ظاہر ہے آپ کا ایک اہم کردار ہے, آپ بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں علامہ صاحب کے جانے کے بعد. تو میں آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ جو ہے وہ ابھی جو ہے اس کو کون رن کر رہا ہے, کیونکہ آپ دونوں طرف ہیں یا ایک طرف؟ دونوں, مطلب پرسنل لاء بھی آپ بورڈ جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا صرف شیعہ کالج کو دیکھ رہے ہیں؟ دونوں کو دیکھ رہا ہوں. دونوں کا. اور آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ خطیب اکبر کے انتقال کے بعد میں جو اس کی ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوئی, اس کے اندر خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا, اس کا پریسیڈنٹ, اور وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا رہے ہیں. اور میں بھی لگا رہتا ہوں. تمام ہندوستان کے علماء, خطباء, دانشور حضرات پورے ملک کے اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں. بامبے سے ہیں, حیدرآباد سے ہیں, احمد آباد سے ہیں, آپ کے بہار سے ہیں, پورے ملک سے, یعنی مختلف اسٹیٹ سے, مختلف شہروں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم سے. ٹھیک. یہاں جملہ جو آیا وہ بہار کا گیا. ابھی بہار میں گزشتہ دنوں ایک واقعہ رونما ہوا جس میں ایک عالم دین کو نشانہ بنایا گیا, شبی صاحب کو. اس کے بارے میں کیا بیان فرمائیں, کیونکہ ان کی فیملی کو بھی بنایا گیا, اور جو سوشل میڈیا پہ ہم جو UK میں یا اوورسیز پر جو دنیا بھر میں رہتے ہیں ان تمام لوگوں نے دیکھا, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بہار میں جو واقعہ ہوا مولانا شبیب صاحب کے ساتھ میں وہ بڑا افسوسناک ہے. اور میں اس وقت انڈیا میں تھا تو میں نے ٹیلی فون کے اوپر وزیر داخلہ ہوم منسٹر جناب راجناتھ سنگھ صاحب سے باقاعدہ میں نے ٹیلی فون پر بات کی. اور جیسا کہ میرے علم میں آیا ہے, مائنارٹی کمیشن گورنمنٹ آف انڈیا کے چیئرمین
مسٹر غیر الحسن صاحب نے بھی اس کے اوپر سخت ایکشن لیا ہے. دیکھیے اوقاف کی زمینیں، اوقاف جو ہمارے یہاں وقف ہے، یو پی اور بہار میں شیعہ وقف بورڈ الگ ہے. اچھا، اوقاف کی زمینوں کا مسئلہ میرے خیال سے ایک اعظم صاحب بھی آپ کے کوئی وزیر ہوا ہاں وہ یو پی کا، وہ اس دور میں بھی کوئی اوقاف کا مسئلہ ہوا تھا. وہ یو پی کا، یو پی میں رامپور کا ہوا تھا. رامپور کا، جی. رامپور میں حسینی سرائے، جی وہاں کی دکانیں وغیرہ سب گرا دی گئی تھی جی اور وہاں کافی نقصان پہنچایا گیا تھا ٹھیک. اعظم خان صاحب کے رجیم میں. آج تو مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ یو پی اور بہار میں شیعہ وقف بورڈ الگ ہے اور سنی وقف بورڈ الگ ہے، ورنہ پورے ہندوستان میں کامن وقف بورڈ ہے، ایک ہی وقف بورڈ ہے، مگر یو پی اور بہار میں الگ الگ ہے. الگ الگ. مگر جو اوقاف کو نقصان پہنچ رہا ہے حکومتوں سے زیادہ اپنے لوگ پہنچا رہے ہیں. اپنے لوگ دیکھیے کیسے، آپ پوچھیے. اپنے لوگ اس طریقے سے پہنچا رہے ہیں کہ میں آج آپ کے ہدایت ٹی وی آیا ہوں، میں آپ کے ہدایت ٹی وی کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ نے مجھ کو انوائٹ کیا لندن میں اپنے آفس میں، تبھی تو میں آیا. آپ نے دروازہ کھولا، اپنے اسٹوڈیو میں بٹالا. اس وقت میرا پروگرام دنیا دیکھ رہی ہے، جب آپ نے بلایا تبھی میں آیا. صحیح. تو سوال یہ ہے کہ حکومتوں کی غلطیاں ہیں، ایڈمنسٹریشن کی غلطیاں ہیں، مگر اس سے زیادہ میں قصوروار اپنے لوگوں کو ذمہ دار مانتا ہوں. لیکن اس میں تو پولیس حملہ کر رہی دیکھیے ہے. جو اپنے لوگوں کو میں اس لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ وہ پیسے کی خاطر، چند روپوں کی خاطر وہ زمینوں کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں. اور جب زمینوں کو دوسروں کو قبضہ دے دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک دوسرا گروپ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کے اس زمین کی بحالی کے لیے احتجاج کرتا ہے. صحیح. تو جب وہ احتجاج کرتا ہے تو جو اس وقت پر قابض ہیں ان کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے. وہ حکومت سے مل کے، ایڈمنسٹریشن سے، پولیس سے مل کے پھر وہ اس کا جو ہے اس کے اوپر لاٹھی چارج کرواتے ہیں، پیسہ ویسا کھلوا کے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم تھریٹ کریں. صحیح. جو بہار میں ہوا یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے. اس کے لیے جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ پولیس نے جس طریقے سے، میں کوشش کروں گا جب میں انڈیا جاؤں گا تو میں بہار کے چیف منسٹر جناب نتیش کمار جی سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا. میں آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کا ایک ڈیلیگیشن نتیش کمار جی سے اور ہوم منسٹر سے ملاؤں گا میں جا کے انڈیا کے، تاکہ کم سے کم جو ہمارا اوقاف ہے وہ محفوظ رہ سکے. اور وہ اس وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب اندر بیٹھے ہوئے متولی کو صحیح ہونا پڑے گا. صحیح. دیکھیے کرپشن چلتا ہے اندر سے، باہر سے نہیں چلتا ہے. صحیح. جب اندر کا بیٹھا ہوا آدمی کرپٹ ہے تو پھر پورا معاشرہ کرپٹ ہوگا. صحیح. حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ کرپشن نیچے سے اوپر نہیں چڑھتا ہے، کرپشن ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف. اوپر سے نیچے. لہذا اگر جو صاحب اقتدار بیٹھا ہوا ہے وہ اگر سے صحیح ہے، ایماندار ہے، تو پھر آٹومیٹک جو پوری چین ہے وہ بے ایمانی نہیں کرے گی. ٹھیک. آپ کی گہری نگاہ جو ہے وہاں کی سیاست کے اوپر بھی ہے اور سیاسی حوالے سے بھی آپ اور جو کمیونٹی، جو مذاہب وہاں رہتے ہیں ان سے ڈائریکٹ آپ کا تعلق ہے، جو کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہندو افراد کے حوالے سے، دوسرے مذاہب کے حوالے سے. تو ہمارے جو یہ شیعہ مسلک ہے اس کو کس حد تک جو ہے مسائل کا سامنا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے اس وقت جو سینٹرل میں گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ میں گورنمنٹ ہے، اس وقت ہماری کمیونٹی کو، شیعہ کمیونٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے جلوسوں کی پرمیشن کہ میں آپ کو بتاؤں، میں پرائم منسٹر سے بھی ملا ہوں اور میں ابھی چیف منسٹر سے بھی کئی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک. وہ پوری طریقے سے شیعت کو جانتے ہیں. صحیح. اور شیعت کو پہچانتے ہیں. لہذا ابھی آپ نے دیکھا یو پی میں جو تمام چیف منسٹر نے چھٹیوں کو کینسل کیا تو اس کے اندر 13 رجب کی چھٹی کو انہوں نے کینسل نہیں کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ریئلائز کر رہے ہیں. ٹھیک. اور حکومت میں جو لوگوں کو وزارت میں لیا جا رہا ہے وہ شیعوں کا لیا جا رہا ہے، کیونکہ آزادی کے بعد سے شیعوں کو پوری طریقے سے ہر حکومت نے نیگلیکٹ کیا، پوری طریقے سے. صحیح. اور چاہے وہ مرکز میں ہو یا صوبوں میں ہو، جو بھی سرکاریں ہوں انہیں نے ہمیشہ ہمیں نظر انداز کیا. جب ہمیں انہیں نظر انداز کیا تو اس وقت جو حکومت آئی ہے سینٹرل کی، اس کے اندر ہمارا ایک وزیر ہے شیعہ، مختار عباس نقوی صاحب، جو مائنارٹی افیئرس کو دیکھ رہے ہیں. اور اسٹیٹ میں بھی ایک شیعہ وزیر ہیں، محسن رضا صاحب ہیں.
غیر الحسن رضوی صاحب مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں. اس طریقے سے اور بھی بہت سے عہدوں پر بہت سے شیعہ اس وقت موجود ہیں جو سینٹرل میں اور اسٹیٹ میں ہیں. تو کم سے کم یہ حکومت شیعوں کو سمجھ رہی ہے. لہذا اس وقت عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کام جو ہمارے کام ہیں عزاداری ہے، ہم اس وقت کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ ایک شیعہ کمیشن بنوا لیا جائے ہندوستان میں. ٹھیک. اس لیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ایک حکومت ہمیشہ نہیں رہتی ہے. آج ان کی حکومت ہے، کل ان کی حکومت ہے. تو ابھی ایک یو پی اے گورنمنٹ نے سچر کمیشن بنایا تھا اور انہوں نے جسٹس سچر کے حالات کا جسٹس سچر نے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا تھا. تو ہم بھی آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کا ڈیلیگیشن خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کی سربراہی میں 2 دفعہ جسٹس سچر سے ملا تھا. اور جسٹس سچر نے کے سامنے ہم لوگوں نے ریٹن میمورنڈم دیا اور شیعوں کے حالات سے ان کو آگاہ کیا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب جسٹس سچر نے اپنی رپورٹ پیش کی تو انہوں نے پوری طریقے سے ہمیں نظر انداز کیا، یعنی شیعوں کو نظر انداز کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ موجودہ حکومت ایک ایسا کمیشن بنائے کہ جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے 6 کروڑ شیعوں کو حالات کا جائزہ لے اور حالات کا جائزہ لے کے ایک ایسا کمیشن بنائے جس سے ہمارا حق، ہماری کمیونٹی کا حق ہم تک پہنچ سکے. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آپ جو مسلمان کے حصے کی روٹی دے رہے ہیں مسلمان کو، تو وہ روٹی مسلمان کے اندر، مائنارٹی کے اندر ایک اور طبقہ ہے جو مائنارٹی ود ان مائنارٹی، اقلیت کے اندر اقلیت ہے جو شیعہ فرقہ کہلاتا ہے، اس کی روٹی اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی، ہمارے نوجوان سفر کر رہے ہیں. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کمیشن بن جائے جس سے کم ہماری کمیونٹی کو اس سے فائدہ حاصل ہو. ٹھیک. اچھا، میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا تھا اسی حوالے سے کہ کیونکہ بات ہو رہی تھی آل انڈیا پرسنل لاء کے حوالے سے، تو بات یہ بھی ہوئی کہ مطلب وہاں پہ جو پرمیشنز ہیں، جلوسوں کی پرمیشنز ہیں، مجالس کی پرمیشنز ہیں، وہ مشکل نہیں ہے. لیکن کیا یہ پورے تھرو آؤٹ انڈیا میں ہے یا مطلب صرف ایک حصے تک کے لیے ہے کہ جی وہاں تو جیسے مثال کے طور پہ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو کشمیر میں جلوس جو ہے اس پہ مشکلات آتی ہیں، تو اس وقت آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی آپ نے سسٹم بنایا ہے وہاں پہ کہ 10 محرم کا جلوس پراپر کشمیر سے نکلے؟ دیکھیے، محرم میں پورے ملک میں ایک کشمیر کو چھوڑ کے، کشمیر کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کے پورے ہندوستان میں کوئی دقت نہیں آتی ہے، کوئی پریشانی نہیں آتی ہے. ابھی لاسٹ ایئر جو محرم گزرا اس میں دسہرہ تھا اور اس میں دسہرے میں جلوس نکلنا تھے. تو اس کے اندر ان لوگوں نے اتنا کوآپریٹ کیا کہ ہمارے محرم کے جلوس کو 10 محرم کے انہوں نے کہا آپ اپنا جلوس نکال لیجئے، ہم اپنا پروگرام ایک دن بڑھائے دیتے ہیں. تو ایک دوسرے کے کوآپریشن سے کام چلتا ہے. کشمیر کے اندر دقت ضرور آتی ہے اور کشمیر کے اندر آپ سے یقین طور پہ رابطہ کرتے ہوں گے. کشمیر کے اندر میرے باقاعدہ رابطے میں ہیں. میرے کارگل میں جناب اصغر کربلائی صاحب جو MLA ہیں وہ میرے رابطے میں ہیں، اور آپ کے عمران انصاری صاحب جو کیبنٹ منسٹر ہیں اس وقت کشمیر میں، ان کے افتخار انصاری صاحب کے بیٹے، ان سے میرے اچھے تعلقات ہیں. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ وہاں کے حالات بہتر ہوں، مگر کیونکہ کچھ باہری طاقتوں کی کشمیر کے اوپر خاص نگاہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کشمیر کے حالات ڈسٹرب ہوتے ہیں. میں اس بار کوشش کروں گا کہ اس بار ابھی محرم شروع ہونے سے پہلے ہوم منسٹر آف انڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کشمیر میں شیعہ کمیونٹی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ آنے پائے. اور دیکھیے، محرم میں تو کوئی کسی کو ڈسٹرب پریشان کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ محرم گلے کاٹنے کا نام نہیں ہے، گلے کٹانے کا نام ہے. امام حسین علیہ السلام نے گلا کاٹ کے اسلام نہیں پھیلایا بلکہ اپنا گلا کٹوا کے دین و مذہب کو پھیلایا ہے. لہذا یہ ماتم کرنے والی قوم ہے، یہ ہاتھ اپنے سینے پر مارتی ہے، دوسرے کے سینے پر نہیں مارتی. اچھا، ہماری گفتگو جاری اور ٹائم پتہ نہیں چلا کہ ہم نے جو بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات جو ہے وہ شاید وہ رہ گئے، اور یقینی طور پہ کچھ اور چیزیں ایک چیزیں اور جاننا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ اب قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب جو ہیں
اب اس ظاہر ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں تو ہمیشہ وہ دھڑکتے رہیں گے، خطیب اکبر ہمیشہ زندہ اور جاوید رہیں گے، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان کے جانے کے بعد کیا ان کی کوئی سوانح حیات آپ نے، اور کتابوں کے حوالے سے جو ان کی کتابیں، کیونکہ شاعری کے حوالے سے لوگ بہت کم جانتے ہیں ان کو، تو کچھ کتابیں آپ نے شائع کی ہیں، یہ کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کا؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کتابوں کی بات کی، خطیب اکبر کے انتقال کے بعد خطیب اکبر شخص اور عکس ایک کتاب آ چکی ہے، صحیح، مقالات خطیب اکبر آ چکی ہے، اور خطیب اکبر نمبر آ چکی ہے، صحیح، 3 کتابیں ہم نے خطیب اکبر کے انتقال کے بعد میں باقاعدہ، ٹھیک، ایک ہمارا آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کا سماعی رسالہ ہے اطلاع کے نام سے، اطلاع، تو اس میں ہم نے 3 کتابیں نکالی ہیں، صحیح، اور خطیب اکبر نے اپنی پوری سوانح حیات خود لکھی ہے، خود لکھیے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سال وہ منظر عام پر آ جائے۔ میں کوشش کروں گا اس کو اردو، ہندی، انگریزی، جی، عربی، ان زبانوں میں کوشش کروں گا لانے کی، اس شائع کرنے کی، تاکہ ان کے بہت سے دوست عربی ہیں جو عربی زبان سے واقف رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو انگریزی زبان سے واقف ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہندی زبان سے واقف ہیں، تو ان تک کہ وہ کتاب پہنچ سکے۔ اور آپ نے شاعری کی بات کی، تو خطیب اکبر بہت زبردست شاعر تھے، اور بیٹھے بیٹھے شعر کہہ دیا کرتے تھے۔ میں جا رہا تھا، میری ایج بہت کم تھی، اور ایک حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی محفل پڑھنے جا رہا تھا میں، تو میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ کچھ شعر بھی پڑھ دینا، تو میں نے کہا کہ پاپا، وہ لیٹے ہوئے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، تو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا پاپا جا رہے ہیں محفل میں، تو کچھ شعر ویر کہہ دیجئے، تو کہنے لگے کہ لکھو۔ ہم نے کہا آپ کہہ دیجئے، کہنے ہاں کہہ تو نہیں، لکھو، کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تو میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں جشن تھا، 1 گھنٹے کے بعد میں پروگرام تھا، میری تقریر تھی، تو انہیں نے قطع کہا، اے شیر علی فوج حسینی کے علمدار، اے شیر علی فوج حسینی کے علمدار، طاقت نے تجھے سب سے سوا مان لیا ہے، بابا پہ نصیری کو خدا کا ہوا دھوکا، بابا پہ نصیری کو خدا کا ہوا دھوکا، بیٹے کو وفاؤں نے خدا مان لیا۔ کیا کہنے، اور کہنے دوسرا لکھو، وہیں پا یہ قطع کہا، فوراً کہنے لگے، فی البدی کہتے تھے، فوراً کہنے دوسرا لکھو کہ عباس نامدار کی ہیبت تو دیکھیے، شانے کٹا کے کل کے مددگار بن گئے، کس طرح سر بلند کیا دین کا علم، عباس حشر تک کے علمدار بن گئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یعنی اتنے زبردست شاعر تھے، کہنے اگر میں شاعری کی دنیا میں نکلتا تو میری خطابت سفر کر جاتی، لہذا انہی نے عوام میں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم بہت بڑے شاعر بھی ہیں، مرثی ہے کہے، اور کبھی اپنا کلام میں کبھی مقطع نہیں کہتے تھے اپنا، اور اس کو دے دیا کرتے تھے، کہہ کے دے دیا، وہ اسی کا ہو گیا، اب وہ دوسرا آدمی پڑھ رہا ہے۔ اب ان کا انتقال جب ہونے والا تھا تو مجھ کو ایک دن بلایا، گھر پہ تنہائی تھی، کہنے لگے کہ بیٹا مجھے امداد حسینی کربلا میں دفن کرنا، اور زیر آسمان مجھ کو دفن کرنا، اس لیے کہ مجھ کو کہیں چھت وت کے نیچے نہ دفن کر دینا، اس لیے کہ جنت البقیع میں جناب معصومہ اور ائمہ بقیع کی قبریں بغیر سائے کے ہیں، لہذا میری قبر پر بھی کوئی سایہ نہ ہو۔ اور کہنے لگے کہ یہ شعر میں نے کہے، میری قبر پر ہو سکے تو لکھوا دینا کہ ساتھ اپنے گوہر اشک اعضا لے جائیں گے، ساتھ اپنے گوہر اشک اعضا لے جائیں گے، خاص یہ تحفہ برائے سیدہ لے جائیں گے، عمر بھر کی مدح خوانی کا ملے گا یہ صلہ، مجھ کو خود جنت میں شاہ کربلا لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں ایک کوئک کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو کتابیں ہیں علامہ صاحب کی، جو یہ جو ہیں شاعری کے حوالے سے، اور جو آپ نے بیان فرمائی، اور دوسرا جو سوانح حیات آنے والی ہے، تو جب یہ شائع ہوگی تو اس کو جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، جیسے پاکستان میں بہت محبت کرنے والے، دوسرے جتنے یورپ میں، یہاں یو کے میں، تو وہ چاہیں گے اس کو پڑھنا، تو کس طرح سے حاصل کر سکیں گے آپ سے؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں میں جاتا ہوں اس کو لے کے جاتا ہوں، اور لوگوں تک کوشش کر رہا ہوں پہنچوانے کی، کیونکہ ملک و دنیا اتنی بڑی ہے، ایک تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو نیٹ پر اویلیبل کرا دیں، تاکہ آدمی پڑھنا چاہے تو نیٹ پر کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے، اور پاکستان میں ہمارے یہاں جو بک ایجنسیز ہیں
جو لوگ پاکستان سے کتابیں لاتے ہو لے جاتے ہیں، میں ان کے حوالے کروں گا. ٹھیک. اور میں یہاں پہ ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ایک پروگرام آتا ہے ہدایت ٹی وی کا جس کا نام ہے ہدایت بچت بازار. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کی بکس ہیں ان کو بھی ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب آپ کی تمام کتابیں آئیں تو یقینی طور پہ ہدایت ٹی وی کو یاد رکھیے گا. ہم آپ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ وہ کتابیں یہاں سے یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کے لیے بالکل ہر وقت کھلا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ان کی میں انشاءاللہ آپ کی لندن آؤں گا ریلیز کریں گے. تو میں ضرور وہ کتابیں آپ کے لیے میں خود لے کے آؤں گا بالکل انشاءاللہ. یا کوئی بھی لندن آنے والا ہوگا تو میں انشاءاللہ وہ کتابیں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. ایک جملہ مجھے جو ہے نا وہ یاد آ رہا ہے کہ قبلہ نے جب ہماری آخری جب ملاقاتیں یہاں چل رہی تھیں، جب وہ باب المراد میں مجالس سے خطاب فرما رہے تھے، تو ایک چیز بڑی وہ میں اس کے بارے میں، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب بزرگی کی طرف آدمی جاتا ہے تو اس کی آواز دھیمی ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کو جب ہم نے سنا، اور جو پہلے آج سے 20 سال پہلے جو سنا اور اب جو سنا، جو 20 سال بعد سنا، تو آواز وہی گرجدار ماشاءاللہ رہی. تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیونکہ جب ہم نے یہاں سنا اور پھر آخر تک، تو یہ بڑی کمال کی بات تھی ان کی آواز میں. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ان کی آواز نہیں پڑتی تھی، اور وہ بمبئی میں جو محرم پڑھتے تھے تو اس کے اندر ان کی ذرا سی بھی آواز نہیں پڑتی تھی. اور وہ 9 محرم کو جس وقت ذاکروں کی ہم لوگ کی آواز نکلتی نہیں تھی، پچی ہو جاتی تھی. بالکل ہم کہنا کچھ چاہتے تھے، وہ جب مضمون سب غائب ہو جاتا ہے. بالکل. اگر سے ہماری آواز نہیں ہے تو ہم جو بھی پڑھنا چاہیں وہ ہم عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. تو ان کے ساتھ ایک معجزہ تھا، اور وہ میں جلدی سے ایک معجزہ یہ بتا دوں کہ وہ بامبے میں ایک محفل ہے، مچھی والی محفل کہلاتی ہے. تو وہ ان کی کہتے تھے میری ینگ ایج تھی، بالکل جوانی کا زمانہ تھا. 17-18 برس کے سن میں بامبے گئے تھے، اور اس وقت مجلسیں پڑھتے تھے، مغل مسجد کا اشرا پڑھ رہے تھے. تو کہنے لگے 2 عورتیں آئیں میرے پاس، اور وہ عورتیں آ کے کہنے لگیں کہ ہمارے یہاں کا تم اشرا پڑھ دو. وہ لیڈیز اشرا ہوتا ہے، ایک کمرے میں مجلس ہوتی ہے اور ہال میں لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں، آواز جاتی ہے. صحیح. تو کہنے لگے کہ میری آواز پڑ جائے گی، میں یہاں مغل مسجد کا اشرا پڑھ رہا ہوں اور میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ کسی سے پڑھوا لیجیے. صحیح. تو کہنے لگے کہ خیر، وہ چلی گئیں. پھر اس کے بعد میں وہ ایک بزرگ خاتون کو لے کے آئیں، وہی جو دونوں عورتیں تھیں وہ پھر ایک بزرگ خاتون کو لے کے آئیں. اور جب وہ بزرگ خاتون کو لے کے آئیں تو وہ آ کے بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ہمارے یہاں کا اشرا پڑھ دو، اور ہم تمہاری آواز کے لیے دعا کریں گے کہ تمہاری آواز کبھی نہیں پڑے گی. کیا تمہاری آواز کبھی نہیں پڑے گی. تو کہنے لگے انہیں نے اس درد سے کہا اور ایسے مجھ سے ریکویسٹ کی. ایک ان کے ہمارے والد کے دوست تھے تقی بھائی، مچھی والا، بامبے میں کھڑک پہ ایک محفل ہے، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. میں اس اشرے کو میں پڑھتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو میں پڑھتا ہوں یا میرے بھائی اعجاز بھائی پڑھتے ہیں جب وہ بامبے میں رہتے ہیں. تو خیر، تو وہاں کے اوپر وہ آئیں اور انہیں نے وعدہ کر لیا، اور صاحب انہیں نے واقعی میں ایسی دعا کی کہ مرتے مر گئے. آخری زندگی کا آخری 2 اشرے یہیں لندن میں پڑھے. اسلم ہاشم صاحب کا 28 سفر سے 8 ربیع الاول تک کا اشرا پڑھا، اور یہاں پڑھا باب المراد میں اشرا پڑھا، اور جشن بھی یہیں پڑھے. اور آخری مجلس شیخ باقر النمر کی اسی بمبئی مغل مسجد کے ممبر پر پڑھی. آپ یوٹیوب پر اس مجلس کو دیکھیے، شہید اول سے لے کے شہید باقر النمر تک شہید علماء کی تاریخ پڑھیں. سبحان اللہ. اور جب میں نیچے بیٹھا ہوا مجلس سن رہا تھا، میں اس مجلس میں موجود تھا، شوگر ڈاؤن ہو گئی تھی ان کی. تو ایسی تاریخ پڑھیں کہ آج یقین مانیے آپ، آج کوئی پڑھ نہیں سکتا اس تاریخ. بالکل 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 صحیح فرمایا. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا، لیکن یہ یقین خطیب اگر قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی جائے میرے خیال سے کم ہے، کہ بہت سارے سوالات پھر رہ گئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو حیاتی دے، اور انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں جب دوبارہ آپ کا کبھی وزٹ ہو تو ہم اگلا جو پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج کا پروگرام ہے لائیو نہیں ہے، لیکن لائیو پروگرام میں رکھیں گے تو لوگوں کے سوالات بھی انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں لازمی لیں گے. تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں کہ آپ آئے اور اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. اور میں اپنی تمام مینجمنٹ کی طرف سے، ہدایت ٹی وی کے ڈائریکٹران کی طرف سے، غلام حسن عدیل صاحب کی طرف سے، ملک ظفر عباس صاحب کی طرف سے، اور جو ہماری ٹیم ہے میڈیا ٹیم، ان تمام لوگوں کی طرف سے تہہ دل سے مشکور ممنون ہے. کیونکہ سب لوگ سننا چاہتے تھے قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کے حوالے سے
کہ جو کارنامے جو کام ان کے ہیں، یقینی طور پہ بہت ساری چیزیں ہم ابھی بھی ڈسکس نہیں کر پائے ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ مزید ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ہدایت ٹی وی اس پلیٹ فارم پہ آئے اور خوبصورت گفتگو فرمائیں، اور جس مشن کو آپ لے کے چل رہے ہیں علامہ صاحب کے، اللہ رب کریم آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اسی طرح سے آپ جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی اسی طرح ان کی خدمات انجام دیتے ہیں، رب کریم آپ پہ فضل و کرم عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی جو کہ ہم نے قبلہ مرزا محمد یعصوب عباس صاحب، جو کہ قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کے فرزند ہیں، یو کے تشریف لائے، اور ہمارے لیے باعث سعادت رہا یہ پورا پروگرام کہ ہم نے قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب کے حوالے سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ پھر ہم ان کتابوں کے ساتھ، جیسے کہ علامہ صاحب سے گفتگو ہوئی ہے، ان کتابوں کو بھی ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ جو کہ ہمارا پروگرام ہے ہدایت بچت بازار میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں جو سوانح حیات کے اوپر بات ہوئی ہے، کیونکہ میں نے جب سنا تو میرا خود دل بہت چاہ رہا ہے کہ قبلہ کی سوانح حیات جب شائع ہو تو ہم جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور ہم جو ہے اس کو اشاعت میں جو ہے آپ تک وہ جو کتابیں ہیں سوانح حیات کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔